سائیکولوجیکل آسپیکٹس کے لیے. تو اسی لیے جب اس کو بیماری کہا جاتا ہے تو اس کے علاج میں صرف دوائیاں ہی نہیں, اس میں کونسلنگ بھی ہے, اس میں سائیکولوجیکل تھراپیز بھی ہیں, سمجھنے اور سمجھانے کی بھی اس میں بہت بڑا حصہ آ جاتا ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی اب اس کی جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت ہی بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بھی ڈپریشن کی وجہ سے, ذہنی امراض کی وجہ سے انسان نشے کی طرف جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مایوسی سے بچنے کے لیے شروع کرتے ہیں, کچھ جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کک حاصل کرنے کے لیے, مزہ, پیئر پریشر کے لیے کہ جی یوفوریا میں کہ جی یہ ہمیں فکروں سے نجات دلا دیتا ہے. اب دیکھیں نا جو بچے ہوتے ہیں اسکولوں میں, کالجز میں, ان کے اوپر وہ جو پیئر پریشر ہے جو ان کے گروپ کا ہے کہ جی وہ فلاں بھی کر رہا ہے, اور یہ ایک گروپ ایکٹیویٹی بن جاتا ہے. جب گروپ ایکٹیویٹی بنتا ہے تو پھر یہ اس کی جو ہے نا وہ آپ انہی لوگوں میں بیٹھیں گے, آپ انہی لوگوں کے ساتھ بات کریں گے جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے, تو وہ پھر اس میں بڑھ جاتا ہے. اور اس میں نہ صرف پیسے کا ضیاع ہے, اس میں صحت کا ضیاع, اس میں آپ کے فیملی ٹائز کا ضیاع, اس میں آپ کی سوشل لائف کا ضیاع. مطلب یہ بہت ہی ایک گہرا اس کا تعلق ہے. اور کچھ نشے ایسے ہیں جن کا ذہنی صحت پہ زیادہ اثر ہوتا ہے, کچھ نشے ایسے ہیں جن کا جسمانی صحت کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے. اور ہماری گفتگو میں اس کا علاج اس طرح موجود ہے کہ آپ نے بتایا 25 سال سے پیچھے 75% بیماریاں مطلب 25 سال سے کم میں ہو جاتی ہیں, تو وہی عمر میں زیادہ یہ عمر ہے نا کہ جی وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی عمر ہوتی ہے. تو کمپنی اچھی رکھیں بچوں کو, سوشل ہی اگر آپ بانڈنگ ہوگی تو اچھی کمپنی پر نظر رہے گی کہ اور نہ جائیں بچے, کیونکہ یہ ایک نیچرل اپ برنگنگ ہے کہ جی بچے جو ہوتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اب تھوڑا سا ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا, کسی کو بہتر دیکھتے ہیں, اچھا یہ بڑا جناب کمپنی ہے اس کی, کیونکہ ایک گروپ سا بن جاتا ہے, اس کے پاس پیسہ ہے یا اس طرح بڑا ایکٹیو ہے, تو اس کے ساتھ انسپائر ہو کے وہ بھی شاید شروع وہ بھی پھر اگر اس میں یہ نشے کا فیکٹر آ رہا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اور یہ بدقسمتی سے یہ ہمارے جو اسکول مطلب بڑے اسکول اور کالجز میں ہم سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس کی جو شرح وہ موجود ہے. اور پھر دوسری بات اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا مہنگا شغل ہے. تو پھر جو نشہ کرنے والا ہے وہ اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے وہ نشہ بیچتا ہے. تو یہ وہ ایک ایسا سائیکل بن جاتا ہے کہ جس میں سے وہ بچہ یا بچی نکلنا بھی چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل. اچھا, آخر میں یہ ذرا تھوڑا یہ کہہ لیں کہ عجیب سوال بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں دھوکہ, فراڈ دینا, 2 نمبری کرنا, یہ بھی کوئی ذہنی ایک مسئلہ ہمارا بن گیا ہے کہ جو شخص ہے اس کو فراڈ کی کوشش کرنا ہے, اور ہماری ہیبچل جھوٹ بولنا, عادتاً جھوٹی قسم کھاتے چلے جا رہے ہیں. نہیں, اس کو برائی نہیں سمجھتے. کیا یہ کسی ایک چیز میں اگر آپ پڑ جاتے ہیں, باہر کئی معاشروں میں نے دیکھا ہے, سنا ہے, وہاں لوگ ہم دین کی بات کرتے ہیں, اس میں سب چیزیں موجود ہیں, لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ لوگ دین سے دور ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں دین کا یا مذہب کا اس میں ہے نہیں. لیکن اخلاقی طور پر جاپان کی سوسائٹی میں جھوٹ کا تصور ہی نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہوگا, فراڈ نہیں ہوگا. چائنا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے اس طرح جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں آپ کو بہت زیادہ ان لحاظ سے بہتری ملے گی. ہم کیوں اس چیز میں پھنس گئے ہوئے ہیں؟ فراڈ کرنا ہے, دھوکہ دینا ہے, ملاوٹ کرنی ہے, کسی کو پیچھا کرنا ہے, کسی کی ٹانگ کھینچنی ہے, آرگنائزیشن میں بھی یعنی نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے. یہ بھی کوئی ایک بیماری ہے, ذہنی بیماری ہے کیا؟ یہ بیماری سے زیادہ یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے یہ رستہ چن لیا. اب دیکھیں نا, آپ بھی اکثر یہ مثال دیتے ہوں گے کہ وہی پاکستانی جو ہے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ لائن میں لگ جاتا ہے. جی, وہ جاتا ہے تو وہ جا کے مہذب طریقے سے بات کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا ماحول کا اثر اور تربیت کا اثر ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, چونکہ ہم لوگوں سے بات نہیں کرتے, ہم فیملی میں بات نہیں کرتے, دوستوں سے بات نہیں کرتے, اپنے ٹیچر سے, اساتذہ سے بات نہیں کرتے, تو وہ جو آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ ذرا تھوڑی سی اس میں کمی آ جاتی ہے. اور پھر ہم ایسا بیہیویئر سیکھ لیتے ہیں کہ جس کو ہم ڈی لرن نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کو ری لرن کر رہے ہوتے ہیں.